عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ عامر ضیاء صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج معاملہ چلا ہے, چیف جسٹس پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, بوتھ ہیو آئی وڈ سے ناٹ سے کنفیس, لیکن مطلب دونوں نے ایک مانا ہے کہ یہ بڑے عجیب طریقے سے فیصلہ دیا گیا تھا ٹرائل کورٹ کا, اس کے باوجود اب دن اگین 2 دن اور دے دیے گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ منڈے کو اس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کیا کوئی اس طرح کا ریلیف دے سکتی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو کہ باقی تمام کیسز میں بھی ضمانت مل جائے؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ میں ذرا سا قیاس آرائی سے کورٹ کے معاملات میں گریز کرتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہوگا. میرے خیال میں اس کے بارے میں جو ہے ہمیں اگر علم بھی ہو تو ہمیں نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ کورٹ کا عدالت کا ہی کام ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے. اس پہ اگر قیاس آرائی کریں گے تو ایک بلا وجہ کا آپ وہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں ان کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت جو آپ کو اداروں کا, تحقیقاتی اداروں کا جو موڈ نظر آ رہا ہے اس میں یہ حکومت کا موڈ جو ہے, کیونکہ ہم لگ یہ رہا ہے کہ جی نگراں حکومت جو ہے وہ تسلسل ہے انہی پالیسیز کا جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی دور میں ہوا کرتی تھی. اور یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کے دور میں یہ بالکل جو لوگ شکایت کرتے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کی قیادت کی, تو سلسلہ جو لوگ امید کر رہے تھے کہ غالباً جب نگراں حکومت آئے گی, اور نگراں حکومت نے بڑی اچھی فوٹنگ سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, تو اس میں کچھ جو ہے اعتدال آ جائے گا. تو فی الوقت ابھی تک تو اعتدال آیا نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تو بہت ہی ارلی سٹارٹ ہے, پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں, ریویو کرنے میں ذرا سا وقت لگتا ہے. تو ابھی تک جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قانونی پیچیدگیاں بڑھیں گی ان کی, ایک مقدمہ نہیں تو دیگر مقدمات میں ان کو بھیجنے کی کوشش کی جائے گی. اور یقیناً پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ان کو, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تمام کیسز میں اکٹھا جو ہے ان کو ضمانت ہو جائے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ختم کرا دی جائے. لیکن اصولی طور پہ جو میری سینئر وکلاء سے بات ہوئی ہے کہ جس بھی کیس میں کنوکشن ہوتی ہے جس میں 5 برس سے کم قید ہوتی ہے, تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے, آن ہولڈ چلا جاتا ہے, جب تک اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر دیتی. اگر اس کو اسکریپ بھی نہیں کرتے یا تو آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, جیسے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے اگر اپنا کہتے ہیں نا کہ انصاف ہوتا وہ نظر نہیں آیا, اگر انہوں نے گواہوں کو نہیں سنا, جو کہتے ہیں دفاع کے جو گواہ پیش کیے جا رہے تھے, یا بڑا ایک کہتے ہیں اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ تمام سوالیہ نشان ہیں. لیکن ظاہر کہ فیصلہ جو ہے میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, ہم جج نہیں ہو سکتے, ہم پروسیکیوٹر نہیں ہو سکتے. ٹرو دیٹ. اچھا وہ اس میں باس قیاس آپ کی بات بالکل درست ہے, کورٹ کے ان کے معاملات کے اندر. میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا تھا چونکہ ریمارکس دیے دونوں جج صاحبان نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس پاکستان, تو وہ تھوڑا سا وی گاٹ اے چانس ٹو پیپ انٹو دیئر مائنڈ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس میں میں نے آپ کی بات کو میں نے انڈورس کیا. میں نے وہی جو بات کی نا, میں عامر صاحب ایک آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں چیز پہ. حضور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ویسے تو پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا ہے, کبھی ایک کی پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے, کبھی دوسرا انڈر دا ڈارک کلاؤڈ آ جاتا ہے. اس دفعہ تحریک انصاف ہے, یہ ہوتا ہے, پرانا معاملہ پاکستان کی سیاست میں چل رہا ہے, لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. یہ مجھے ایسے اگر میں اف آئی کمپیئر اٹ, یا تو اس کا آپ کو متوازی یا کسی مارشل لاء کے دور کے اندر ملتا ہے, یا اس کے علاوہ اس طرح کی صورتحال میں نے تو نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب پہ کبھی 200 پرچے ہوئے, یا کبھی ان کے کیسز کو پوشیدہ رکھ کے وارنٹس کو ظاہر نہ کر کے گرفتاری ان کی ڈالی گئی, یا پھر ان کو دفاع کا موقع ہی نہ دیا گیا ہو. کبھی مندو خیل صاحب نے, جو کہ ریسپیکٹیبل جج ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے ہیئرنگ کے دوران کہا کہ میں نے تمام کیس دیکھا تھا, پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب, ان کو پورا موقع ملا تھا, یہاں پہ تو موقع ہی نہیں ملا. اور یہ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں نا, 1-2 نوچ اوپر چلا گیا, یہ نیکسٹ لیول ہی ہوتا جا رہا ہے. عامر صاحب آپ کے سوال میں میرے خیال میں جواب بھی ہے, اور آپ نے بالکل یہ درست فرمایا کہ پاکستان کی سیاست میں بالکل اتفاق کروں گا, ایک ریوالونگ ڈور کی طرح ہے. اس میں ایک آدمی کو داخل کیا جاتا ہے, پھر نکالا جاتا ہے, اور اس سے اس کی تقدیر اگر سیدھی وہ دوبارہ آ جاتا ہے, اور جس کو معتبر کیا جاتا ہے وہ دوبارہ غیر معتبر ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہ سیاست کا بڑا پرانا اصول ہے. یہاں تک تو بالکل آپ نے درست کہا. پھر آپ نے یہ بات بھی بالکل درست کہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کم از کم مجھے یاد نہیں پڑتا 21ویں صدی کے پاکستان میں, اگر ہم سن 2000 سے گنے, اس بات کو بھی 23 سال ہو گئے نا, کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ, کہ کسی بھی سیاسی قیادت کے ساتھ اس طرح کی پرسیکیوشن, وکٹمائزیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے پی ٹی آئی یا اس کی قیادت کے ساتھ کی جا رہی ہے. کہ جبر جو ہے وہ اداروں کی طرف سے, اداروں سے مراد جو ہے ظاہر ہے کہ ایف آئی اے ہو گئی, پولیس ہو گئی, جو اس کے ریاستی ادارے ہیں, وہ بالکل ایک آپ کا جو جملہ ہے کہ نیکسٹ لیول کا ہے, تو واقعی نیکسٹ لیول کا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے یہاں پورا کا پورا سسٹم جو ہے متنازع ہو گیا ہے, اور اس کا ریفلیکشن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے.
بات یہ ہوتی ہے کہ آج نگراں حکومت جب یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو یاد رکھیں معیشت جو ہے آئسولیشن میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے، ٹرو. اور کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت بنے گا جب آپ کا سیاسی میدان میں جو حدت ہے اس میں کمی لائی جائے گی، اور لوگوں کا جو ایک اعتبار اٹھ گیا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا، کم از کم اربن ایریاز کی حد تک میری بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، مقبول سیاسی قیادت ہے، اور وہاں پر ایک لوگ بڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی سہولت کا کر کے جو ہے لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی اچھا میسج ہم اکراس دا ورلڈ اور ود ان پاکستان نہیں دے رہے، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں دے رہے کہ اس شخص کو آپ پرسیکیوٹ کر رہے ہو، نشانہ بنا رہے ہو، کہ جو اسپورٹس کا قومی ہیرو تھا، جس نے سوشل ورک میں بہت بڑا ناموری کا کام کیا، دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے، سابق وزیر اعظم ہے. اور پھر عامر تو صاحب اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں مطلب کروڑوں ووٹرز ہیں، اور ان کو آپ ووٹر کیا ہے، وہ پاکستان کے شہری تو ہے نا، چاہے وہ کروڑوں نہ بھی ہوں لاکھوں بھی ہوں، تو آپ ان کو یوں جو کہتے ہیں کہ ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیں، آپ ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی کوشش کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ وہ آئندہ ووٹ نہ ڈال سکیں، تو اس کے اللہ نہ کرے لیکن اس کے بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے پھر مضمرات اس کے ہوتے ہیں، اس کے پھر آگے سے ایفیکٹ تو کوئی آئیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن ہوتا ہے نا، یہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے. جو پڑھا لکھا محنت کش اور پروفیشنل پاکستان ہے وہ بڑا ناراض ہے اس وقت. وہ اچھا اس کی ریفلیکشن آپ کو پاکستانی جو ڈائسپورا دنیا کی دیگر ممالک میں، مغربی ممالک میں، وہاں سے بھی نظر آتا ہے، جو آپ کے ملک کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے. کیونکہ یہ جو بھی بیانیاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے پی ڈی ایم حکومت نے بڑی سرتوڑ کوشش کی، وہ بک نہیں رہا ہے. اچھا، اور اس میں خرابی یہ ہوئی ہے کہ ان کے دور میں معاشی حالات کہتے ہیں بد سے بدتر ہوئے. اگر پی ٹی آئی حکومت نے 11-12% کے اوپر افراط زر کو چھوڑا تھا، تو مطلب ہے پچھلے سال مالی سال میں تقریباً 29%، 30% تھا. ابھی کے جو شارٹ ٹرم ڈیٹا آ رہا ہے وہ 30% ہے. جب سے پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے 62% سے زیادہ پاکستانی روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. انٹرسٹ ریٹ جو 12% ہوا کرتا تھا وہ بڑھ کر جو ہے 22% ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ بینک کا جی جو جی ہے اس پہ بالکل کوئی لائبر بالکل ریٹ بالکل. ڈال دیں گے. تو اگر آپ یہ دیکھیں، اشاریے دیکھیں، تو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. اور جو کوئی بجلی کا بل ادا کرنے جاتا ہے تو اس کی نگاہوں میں 2-3 چہرے ہوتے ہیں: نواز شریف صاحب کا، ان کے سمدھی کا جو جن کا نام کیا تھا اسحاق ڈار صاحب، اور جی ہاں. وزیر اعظم جو سابق ہیں شہباز شریف صاحب کا. تو ان کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ برائی کرتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے نہیں کہ چہرہ اس آج کے جو اندر ہم لوگ ویسے عامر ضیاء صاحب اس دے میں رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب کا چہرہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا چہرہ بھی ہونا چاہیے. یہ معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا نا، یہ جس کو جو ہم بھگت رہے ہیں آج. نہیں، یہ والا جو الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ ہے نا، دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے جی وہ سن 2013 سے لے کے 2018 میں بنیادی طور پہ پیدا ہوا. اس سے پہلے یقیناً آئی پی پی کا بھی تھا، بے نظیر 1993 سے بھٹو سٹارٹ صاحبہ ہے نا کے ویسے دور عامر میں تھا. صاحب. خیر اینی ویز ہاں، میں وہی میں کہہ نے رہا ہوں.